قانونی طور پہ میلیفائڈ ہونے کا اور نیت ٹھیک نہ ہونے کی بات کی ریاست علی آزاد صاحب نے. قانونی قدغن بھی ہے کہ آپ نہیں لا سکتے کہیں اور سے جج کو کسی اور ہائی کورٹ کے اندر, اور اگر وہ سینیورٹی پرنسپل پہ آتے بھی ہیں تو کیا ان کو ایلیویٹ کر کے چیف جسٹس نہیں بنا سکتے؟ آئین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں دو باتیں ہیں. پورا آئین جو ہے وہ کچھ اقدار پہ کھڑا ہوا ہے. آئین بس کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے جس پہ کالے لفظ لکھے ہوئے ہیں. آئین کے اندر ایک ویلیو سسٹم ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارا اس وقت یہ جو ایک نظام ہے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. اتنا خوف ہے کہ کسی جج کسی ہائی کورٹ میں ایسا کوئی شخص چیف جسٹس نہ لگ جائے جو ان کے حکم کے مطابق کیس فکس نہ کرے, کیسوں کو ٹالے نہ, جو اس نے ججوں کو کام دینا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہ دے. تو پوری ایک یہ کوشش ہے عدلیہ کو قابو کرنے کی 26ویں ترمیم کے ذریعے کی گئی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ صورتحال ہے کہ کچھ جج صاحبان نے وہاں پہ, ہم جانتے ہیں ماضی میں دکھائی ہے ہمت, دکھایا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں, دکھایا ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جابر کو کہہ سکیں کہ تم جبر کر رہے ہو. اب ان کو ہٹانا رستے سے مقصود ہے, یہ بات بالکل واضح ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس نے انتظامی معاملات سر انجام دینے ہوتی ہیں, کوئی اس میں بہت زیادہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا کہ تم چیف جسٹس نہیں بنو گے, ہم باہر سے 15ویں نمبر جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے کسی شخص کو لائیں گے یہاں چیف جسٹس بنانے کے لیے, تو بالکل ایک اعلان ہے یہ کہ ہمیں ایک مطیع اور تابع ہائی کورٹ چاہیے, اس لیے ہم لا رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے قانوناً, دیکھیں قانون جب بنتا ہے, آئین جو بنتا ہے اس میں کوئی وجہ ہوتی ہے نا. وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ میں کمی ہے اور آپ کو کسی وجہ سے جج نہیں مل رہے, لگا نہیں پا رہے. ایسا تو نہیں ہے. ابھی پچھلے ہفتے 2 نئے جج جہاں لگے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں, جیسا کہ اس خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 40% وہاں پہ اس وقت آسامیاں خالی ہیں. تو وہاں سے ایک جج کو یہاں لانا, وہاں جو آسامیاں ہیں ان کو اور بڑھا دینا, بالکل یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اب یہ پورا معاملہ جو ہے چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی صاحب کے ہاتھ میں ہے, وہ اگر اپنی منظوری نہیں دیتے تو پھر یہ نہیں ہوگا. اس میں صدر پاکستان کو بھی فریق بنایا گیا, ویسے یہ دلچسپ بات ہے اس میں. کیوں ایسے؟ دیکھیں صدر پاکستان نے کیا خیال ہے کہ اس کو صدر پاکستان کو بھی اس میں ایڈریس کیا گیا ہے؟ کیوں نہ کریں. دیکھیں صدر پچھلے والے میں نہیں تھا تو ہم جو ٹیکنیکلی, کیونکہ یہ معاملہ تو صدر پاکستان نے انیشیٹ کرنا ہے نا. انہوں نے کنسلٹیشن مشاورت کرنی ہے چیف جسٹس پاکستان سے, ان دونوں چیف جسٹس صاحبان سے جن کے کورٹوں میں یہ تبادلہ ہونا ہے. اگر ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد آنا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے بات کرنی ہوگی, اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے بات کرنی ہوگی. اس لیے ٹھیک انہوں نے سب کو مخاطب کیا ہے کہ آپ سب لوگ آئین کی جو اقدار ہیں ان کا تحفظ کیجئے. جو ایک منصوبہ ہے ایک ہائی کورٹ کو بالکل زیر کرنے کا, اس کا حصہ نہ بنیں. اس کا مستقبل آپ پچھلے والے خط سے کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور آپ کی کوئی اور خوش گمانی بھی ہے؟ دیکھیں اس میں تو آسان ہے نسبتاً معاملہ. پچھلے خط میں تو یہ تھا نا کہ ایک تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے کہ کون یہ کر رہا تھا. ہم جانتے تو ہیں کون کر رہا تھا, لیکن بہرحال انہوں نے تقاضا کیا کہ آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل دیا جائے ہمیں کہ ہم کیا کریں ایسی صورت میں جب ہمارے کمروں میں, گھروں میں ہمیں آلے نصب ملے. لیکن یہاں تو صرف اتنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یا دوسرے جو 2 چیف جسٹس اس معاملے میں شریک ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو معاملہ رک جائے گا. اس میں تو صرف انہوں نے انکار کرنا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ ہم اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس کو اس طرح پامال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بہت آسان, سادہ معاملہ بالکل آسان معاملہ اور کم کنٹروورشل ایز کمپیئر ٹو دیٹ. دیکھیں مجھے نہیں پتا کنٹروورشل ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو کرنا آسان ہے, صرف نہ کرنی ہے چیف جسٹس. اچھا, تھوڑا سا مذاکراتی عمل کے اوپر